جنرل باجوہ صاحب جب ریٹائر ہو رہے تھے تو اس دن انہوں نے ذکر کیا کہ ہم 75 سالوں سے جو کچھ کر رہے ہیں آئندہ ہم نے نہیں کرنا. پولیٹیکل انجینئرنگ کا معاملہ تھا. اس کے اندر ان کا ایک کلیدی رول تھا جنرل فیض کا. 2018 کے انتخابات میں ان کا ہوگا, 2024 میں کسی اور کا ہوگا, 2013 میں یہی الزامات عمران خان کسی اور پہ لگاتے تھے. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. میں جنرل فیض حمید کے اس ٹرائل میں نا صرف ایک چیز, وہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کہتے ہیں نا, صرف ایک میں سوچتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی مثال بن جائے کہ آئندہ سے اس طرح کی انجینئرنگ کا پروسیس رک جائے. لیکن کیا ایسا پروسیس رکے گا؟ ملک صاحب, مجھے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اکانومسٹ کا ڈیموکریسی انڈیکس ہے, اس میں پاکستان پہلے ایک سٹرگلنگ ڈیموکریسی کے طور پر اس کیٹیگری میں رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان نے ٹرانزیشن کیا ایک ہائیبریڈ ڈیموکریسی کیٹیگری میں, اور پھر ایونچولی اب پاکستان ٹرانزیشن کر گیا ہے ایک اتھارٹیرین رجیم کی کیٹیگری میں. تو پچھلے 10 سالوں سے جو اس ملک کے اندر ہوتا آیا ہے, اور ایک اس کے علاوہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے, ہمیں اب اس ملک کو اگر ڈگر پر ڈالنا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا ہوگا. ہمارے سیاستدانوں کو اتنا میچور ہونا پڑے گا کہ وہ صرف پاور پالیٹکس کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, چند عہدے حاصل کرنے کے لیے وہ اس پاور پالیٹکس اور اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے. کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو اس کا حصہ نہیں بنے؟ انفارچونیٹلی ملک صاحب ابھی انفارچونیٹلی مجھے میں دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا کوئی سیاستدان نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی سیاست انہوں نے کھڑی کی جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی. آج مسلم لیگ نون بالکل اس سے مختلف ایک پوزیشن اختیار کر چکی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہسٹوریکل ان کی ایک لیگسی ہے ڈیموکریٹک سٹرگل کے حوالے سے, سویلین سپریمیسی کے حوالے سے, لیکن آج وہ بھی آپ کو اس کھیل کا حصہ پاور پالیٹکس کا وہ نظر بی آتے بی ہیں. کے ساتھ اس دنیا سے وہ سٹرگل اور وہ ان کی پالیسی اور وہ آئیڈیالوجی دنیا میں چلی گئی دنیا سے. اور عمران خان صاحب کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو ان کی خواہش صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ کی ان لوگوں کے ساتھ صلح کیوں ہے, آپ ان کو چھوڑیے, میرے ساتھ انگیج کیجئے, میں آپ ہی کے ساتھ انگیج ہونا چاہتا ہوں, کسی اور پولیٹیکل فورس کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتا, اور مجھے اقتدار میں واپس لائیے. تو یہ جو ہم نے لیڈ کی یہ ایک میوزیکل چیئر بنا لی ہے کہ میں آپ کے انٹرسٹ کا تحفظ کروں گا, آپ میرے ریٹرن میں انٹرسٹ کا تحفظ کریں گے, یہ لیڈ کیپچر ہے. یہ لیڈ کیپچر ہے. دیکھیے ایک اور چیز ملک صاحب کہ میں یہ بات میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ جب میں تاریخ پہ نظر دوڑاتا ہوں کہ جنرل کیانی ہی واز اے ویری ویری گڈ جنرل. ان کے دور میں ان کو تھنکنگ جنرل کہا جاتا تھا. جو ایک فل بلون وار آن ٹیرر تھی وہ شروع ہوئی اور ہر ٹرائبل ایریا میں پورے پاکستان میں تباہی مچی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے ایکسٹینشن لی تو ان کی وہ جو ساری کی ساری کارکردگی تھی وہ پیچھے چلی گئی, اور ان کا جو ٹرنیور تھا وہ صرف ایکسٹینشن کے حوالے سے. پہلے جو 3 سال کی ان کی آؤٹ سٹینڈنگ کنٹریبیوشن پوسٹ جنرل مشرف, اس معاملے کو درست کرنا بڑا کمال کا انہوں نے کیا تھا, لیکن نیکسٹ 3 ایئرز میں وہ سارا کچھ کمپرومائز ہو گیا. اور پھر جو انہوں نے اندر بھی ریفارمز کی, نان کمیشنڈ آفیسرز کے لیے جو ریفارمز. اچھا پھر جب جنرل راحیل شریف کا ڈپارچر ہوا اینڈ دا ڈے جنرل باجوہ واز اپوائنٹڈ, یہ میرا ماننا ہے کہ انہیں ایک چیز پتا تھی کہ نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دینی, بیکاز ہی ہیڈنٹ گیون اٹ ٹو راحیل شریف, therefore جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی تھی. اور اسی لیے شاید یہ پھر فیصلہ کر لیا گیا کہ جی حالات جو ہیں ان کو اپنے فائدے میں لے کر آؤ اور نواز شریف کو رخصت کرو. اور پھر وہ سارا ایک لیکن عمران خان کی پروجیکٹ جو تھا نا, اس کے اوپر 2011 سے کام شروع ہو گیا تھا. میں خالی جنرل باجوہ کو اس پہ ٹو بی ویری فیئر ود ہم اس کو الزام نہیں دیتا, 2011 لاہور کے جلسے سے اس چیز کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. ملک صاحب انٹرسٹ الائن ہو گئے, ہو سکتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینشن جو تھی وہ پھر عمران خان صاحب نے ایز اے ریوارڈ وہ پھر دی.